بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلاً ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو کل کا قصہ تھا سیف ملوک اور اس لڑکی کا، وہ دونوں پریشان تھے، ایک دوسرے سے ان کی جو باتیں دل کی تھی مکمل پتہ نہیں تھی۔ تو جو لڑکی پریشان تھی اس کا اندیشہ تھا، وہ کیا تھا، اس کے آگے جو سٹوری ہے ابھی میاں صاحب اس طرف جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اوڑک دیو کرے گا، لڑکی کہتی ہے کر اندیشے روئی لڑکی سیف ملوکے تائیں، اے جوان رنگیلا ربا آندھے وچ بنائی، اوڑک دیو کرے گا پھیرا ایک دن پاسے میرے، اس نو نسن مول نہ دیسی اچا کوٹ چفیرے۔ ایک دن دیو آئے گا اور میری طرف آگے پھیرا لگائے گا، جب اس کو تو وہ کہیں بھاگنے نہیں دے گا کیونکہ اونچا کوٹ چفیرے ہے، ہر طرف بہت بڑا بلند بنگلہ ہے۔ کول میرے جد بیٹھا تکسی اس شہزادے تائیں، عیب ثواب نہ تکسی کوئی کرسی مار ازائیں۔ جب میرے ساتھ شہزادے کو بیٹھا دیکھے گا دیو، یہ ایک نئی سٹوری شروع ہو رہی ہے، تو وہ جب دیکھے گا کہ اس کے پاس بیٹھا ہے تو وہ نہیں دیکھے گا اس نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی ثواب کیا ہے، یہ کیوں ہے، پوچھے بغیر ہی اسے سزائیں دے کے مار دے گا۔ دیو آدم دے دشمن منڈو نہ ہی تک سکھا دے، جے چھپے تا مشکل لا کے ہر ہلے پڑ کھاندے۔ دیو آدمی کے انسان کے دشمن ہے شروع سے، اور اس سے انسان چھپ نہیں سکتا، وہ اس کو انسان کی خوشبو آ جاتی ہے، وہ اس خوشبو کے زور میں پکڑ کے کھا جاتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جس دن میتر آدم اگے رب سجود کرایا، سبنا ملکاں سجدہ کیتا دیو نہ سیس نوایا۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے بنایا اور تمام مخلوق نے اللہ کے حکم پہ سجدہ کیا ہے آدم کو، لیکن سب فرشتوں میں سے یہ ایک ایسا تھا دیو جس نے انکار کر دیا۔ خاوندہ فرمان نہ منے اس آدم ولو نہ بھایا، آدم دلو نہ بھایا، لانا دا شیطان کہا کہ تو گلے وچ پایا۔ اس نے اللہ کا فرمان نہیں مانا ہے اور اس کو دل کو انسان اچھا نہیں لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گلے میں لعنت کا توگ ڈال کے اس کا نام شیطان رکھ دیا ہے۔ آدم ونج بہشتی بیٹھا خوب مقام سکھایا، دیوے دا کوئی دا نہ لگدا لوڑے ویر مکایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آدم کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہشت کا مقام دے دیا، جنت میں بٹھا دیا، لیکن دیو جو تھا اس کو کوئی دا نہیں لگ رہا تھا کہ میں اس کا جو دشمنی ہے اس سے ختم کروں، اس سے مکاؤں۔ جنت میں نہ ورنا پاوے سو مردود سدایا، نال اودے کچھ پیش نہ جاندی اس نو رب ودھایا۔ وہ جنت میں جا نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا، اس کا نام مردود رکھ دیا۔ پھر اس کے ساتھ اس کی کوئی پیش نہیں چلتی تھی کیونکہ یہ جو مردود ہے شیطان ہے، یہ جنت سے باہر تھا اور آدم جنت میں تھا۔ جس ویلے وس لگا آہا اوڑک ویر کمایا، جنت ہی کڈوایا آدم رو رو حال گوایا۔ آدم نال انہاں دا رہا مچیا ویر قدیمی، اے جوان بچے تد ربا جے تو کرے کریمی۔ انسان کا اور شیطان کا شروع دن سے ایک ویر ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی رمز کی باتیں میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کا آخر تک لڑائی چلے گی شیطان کی اور انسان کی، رحمان کی۔ تو لڑکی کہہ رہی ہے یا اللہ تو اس کو بچائیں، اپنا کرم کرے تو یہ بچ سکتا ہے، ورنہ کوئی حالات ایسے نہیں ہیں۔ کی جانا ہے ایسا سونا کن سہاگن جایا، ایس قلعے وچ آن بچایا کس شامت نے چایا، ایسا چودی دا چند سارا جڑیا جس آسمانو، پیا ہنیرا ڈبا ہو سی چانن اس جہانو۔ یہ سہ ملوک کا سنا رہی ہے کہ ایسا خوبصورت جد سے آیا ہے، پیچھے ویرانی ہوگی، جس تاجوں اے لال چمکدا جڑیا اندر گھٹے، شاہاں دے سریا نہ ہو سی تالا اس دے گھٹے۔ جس بادشاہ کے تاج سے یہ لال چمکتا گر کے مٹی میں آن گرا ہے، اس بادشاہ کا بھی وہ تالا نہ رہا ہوگا، اس کا بھی وہ شان نہ رہا ہوگا، اس کا بھی شان کم ہو گیا ہوگا۔ شہزادہ تے لڑکی دونوں زاری کر ہٹے، خالی مغز ہویا نہ قوت
अखी नीर न खटे। दोनों रो रो के बुरा हाल हो गया दोनों का। तख्त उते वो बैठे दोवें करन लगे फिर बातां। लड़की थी शहजादा पूछता पते निशानी जाता। उस लड़की से शहजादा पूछ रहा है कि तुम्हारा पता निशान क्या है, तुम्हारी जात क्या है। सहब लोग के ए लड़की कौन कोई तू बंदी, की नावां की जात तो साड़ी केड़े शहर वसंदी। आदम है या हूर फरिश्ता या कोई परी प्यारी, आदमियां विच हुस्न जिहा डिठा ना एक वारी। कहते तू फरिश्ता है, हूर है या कोई प्यारी परी है, क्योंकि इंसान में इतनी खूबसूरती मैंने नहीं देखी कभी। नाम खुदा दे सच दसाली, कूड़ न बोली इथे, ऐसा जोबन नाजक दही आदमियां विच किथे। साथ ही कहता है मैं अल्लाह का नाम का वास्ता देता हूँ, मुझसे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि इंसानों में ऐसा खूबसूरती और जोबन मैंने कभी नहीं देखा। लड़की क्या सच सुनावा डाढ़ी कसम खुदा दी, आदमियां दी जाते विचों मैं हाँ आदम जाती। पर तू भी सच दसी मैनू भाई नेक सरिश्ता, सूरत तेरी दा कोई होसी जन्नत विच फरिश्ता। कहती है मैं तो कसम खुदा की खा के कहती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, कि मैं इंसान की ज़ात में से हूँ। और तू भी ये बता मेरे भाई नेक सरिश्ता भाई, कि तेरी सूरत जैसा कोई जन्नत में फरिश्ता होगा। सूरतमंद जवान जमी ते तुद जिहा किस डिठा, जादूगर दो नैन सपाई बोल मूएं दा मिठा। जिस जिस पासे टुरदा जाए ठगी राह दिलांदी, जित वल वेखे संग अखी विचदी चीर कलेजा जांदी। तेरे कद बराबर सोहना बागी सरू न काई, जिस दे पेटू पैदा होयो धन तेरी ओ माई। आदम है या हूर बहश्ती केड़ी जात तो साड़ी, न मैनू भी कुछ होवे तसल्ली पूछा बात साड़ी। वो कहती है कि मुझे भी तू अपने बारे में बता कि तू इंसान है फरिश्ता है क्या चीज़ है, क्योंकि तेरे जैसा खूबसूरत मैंने नहीं देखा आज तक जवान। सहम लोग शहजादे क्या खतरा रख न जर्रा, आदमियों दी जाते विचों मैं भी हाँ मकर्रा। लड़की क्या आदम होके क्यों कर पोतो थे, आदम जात नहीं पूछ सकते मुल्क ना दे थे। वो कहती है कि तू आदमी है तो यहाँ कैसे पहुंच गए, जो इंसान है ऐसी जगह तो नहीं पहुंच सकता, उसके तो किधर ठिकाने हैं, मैं एक ही कोई कौन सी जगह है। परियां दा ਇਹ ਮੁਲਕ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਥਾਣੇ, ਆਦਮ ਸਾਈ ਪੁੱਛੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਚਾਣੇ। ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਮਈਏ ਤੱਤੀ ਡਿੱਠੇ ਪਰਬਤ ਕਾਲੇ, ਇਹ ਵਲਾयत ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ना रब पाक दसाले। कहती है कि इंसान को इधर आने की कोई मजाल नहीं है, वही आता है जिसको कोई दियो उठा के ले आए। और आदमियों की ज़ात में से मैं ही ऐसी हूँ जिसकी नसीब जले हैं, और ये मैंने काले पहाड़ देखे हैं। अल्लाह ताला किसी को ये पहाड़ ना दिखाए काले, और इतनी वीरानी जगह ना पहुँचाए। सहब लोग क्या गल मेरी लंबी बहुत कहानी, 10 बरस में फिरदे हुए मुश्किल सख्त मुहानी। जालम इश्क परिदे वाली पीड़ कलेजे जागी, सुख सलामत गर्दे छड़े सफर मलामत जागी। जंगल ते को काव समुंदर कितने टापू बेले, बुखा तस्सां दुप्पा पाले जले तां सवेले। अजब अजायब जा ठिकाने डिठे बेतहाशे, आदमियों जो सुने न करने वेखे छई तमाशे। बहरां बर्रां शहरां अंदर जो में नजरी आए, विच असाब न आवे तोड़े गिंदियां उम्र वहाए। कहते जो जो मैं तमाशे देख के आता हूँ आए वो कोई इंसान नहीं देख सकता जो मैंने देखे हैं। और जिधर जिधर मैं फिर के आया हूँ, अगर मैं हिसाब लगाऊं तो बताते बताते मेरी उम्र गुजर जाए। बनियों बनियों चीज़ां तकियां अंत नहीं कुछ रहा, पर कोई चीज़ तमाशा ना ही डिठा तेरे जिया। कहते बहुत बहुत मैंने तमाशे देखे हैं, बहुत बहुत चीज़ें देखी, पर तुम्हारे जैसा ये तमाशा मैंने नहीं देखा कि ये क्या बना है सिलसिला। तेरे सर अजायब डिठा पता नहीं कुछ लगदा, ऐसी बार गुबार जंगल विच सौद सदकार न जगदा। गोल उजाड़े दिसते इत्थे या कोई राशक जालम, होर नहीं कोई जून सिद्धी मुल्को बाहर आलम।
ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਚਾਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ। ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੀ ਹੋਈ। ਕਿਸ ਦੇ ਪੇਟੂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਸ نے ਜੰਮੀ پالی۔ صورت سیرت دی تو ایسی صفت خداوند والی۔ کہتے ہیں اس جگہ تو آ گئی ہے، تو یہ جو غول و جاڑ ہیں ظالم راشد دیو کے ایریا میں، تو ادھر کیسے پہنچی ہے اور کس سے پیٹ سے تو پیدا ہوئی ہے، اتنی خوبصورت صفت تمہارا صفت بھی بیان کرنی جو ہے اس سے میں آ رہی ہوں۔ صدا گلاب تیرا مکھ تازہ، کھڑیا سی کس باغو، کس دا خانہ روشن آہا، تیرے روپ چراغو۔ لڑکی کیا سنوے بائی، پوچھ نہیں گل ساری، تیرے وانگڑ میں بھی آئی وقت قضیے ماری۔ دور دراز میری گل لمبی بے انداز کہانی، بائی کچھ نہ پوچھ میرے تھی میں ہاں درد نہ جانی۔ کہتی ہے میں اتنے قضیے اور دکھ میرے سر آئے ہیں کہ مت پوچھ میری بات، کیوں جے میں دکھ قضیے بولا بڑک لگے اگ چھاتی، تو بھی جل نہ سکسے بولے بل سے وانگڑ باتی۔ کہتی ہے میں اگر اپنے دکھ اور قضیے اور مصیبتیں سناؤں تو تمہاری چھاتی جو ہے آگ بڑک اٹھے اور تم بھی باتی کی جگہ باتی کی طرح جل جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت مشکل ہے اس کا سہنا، جل کے راکھ ہو جائے تو بھی۔ سہ ملو کیا میں اگے سڑ سڑ ہویا سجی، بلنے دا نہیں صرفہ مینو رکھ نہیں گل کنجی۔ کہتا ہے میں تو پہلے بھی سڑ سڑ کے سجی ہو گیا ہوں، تمام جل گیا ہوں، میرا جو جلنا ہے اس کا صرفہ نہ کر، میرا خیال نہ کر، کوئی گل نہ چھپا، کوئی بات نہ چھپا، مجھے سیدھی سیدھی بات کر۔ نام نشانی حال حقیقت کھول سنائی مینو، درد وڈے گل کھولے ملدا دردی ساتھی جینو۔ دکھیے دی گل دکھیا سندا قیمت قدر پچھانی، کی دکھیا جو دکھی اگے نسے نہیں اہانی۔ جو دکھیے نو دکھیا مل کے ہنجو بار بار روندا، سکھیے تائیں تک کہ سکھیا ایسا خوش نہ ہوندا۔ بڑے رمز کی بات میاں صاحب نے بتائی ہے کہ تو اپنے درد جو ہے، جب درد ایک دوسرے سے تقسیم بڑھاؤ تو کم ہوتے ہیں، وہ اپنے جو دردی ساتھی ملتے ہیں اسے اپنے درد بتانے چاہیے۔ اور یہ انہوں نے رمز بتائی ہے کہ جیسے دکھیا مل کے روتا ہے، سکھیے کو سکھیا دیکھ کے ایسا خوش نہیں ہوتا جیسے دکھیے کو دیکھ کے اپنے دکھ سناتا ہے۔ ماتم والے دیگر ناری جہاں منہ پلے پاون، دکھیا تکن تاں دکھ اپنے پچھے باج سناون۔ جیسے پرانے وقتوں میں ماتم والا گھر ہوتا تھا، وہاں عورتیں جا کے اپنے منہ میں پلہ ڈال کے دوسرے سے مل کے وہ بھی پلہ ڈالتی تھی اور بین کرتی تھی، اور وہ اس کا دکھ نہیں ہوتا تھا جس سے وہ رو رہی ہے، وہ اپنے دکھ یاد کر کے رو رہی ہے۔ بڑی بات ہے کہ ماتم والے دیگر ناری جہاں منہ پلے پاون، دکھیا تکن تاں دکھ اپنے پچھے باج سناون۔ وہ اس نہیں پوچھتی تھی کہ تمہیں کیا دکھ ہے، لیکن وہ اپنے دکھ کو رونا شروع کر دیتی تھی۔